جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بنیادی طور پر جو ابھی تک ہم بات کرنا چاہ رہے تھے اس میں دو پوائنٹس ہم یا کم از کم میں اپنی طرف سے سامنے لانا اور انہیں ایک مائل سٹونز کی طرح سمجھنا اور سمجھانے کی کوشش کرنا چاہ رہا تھا۔ پہلا تو ابتدائی طور پر یہ تھا کہ تفاسیر چونکہ مختلف نوعیت کی، مختلف انواع کی، مختلف طریقوں سے کی ہیں، اور تفسیر جو ہے کہ پورے قرآن کو دیکھ کر پھر اس سے کچھ معنی اخذ کر کے اور پھر اس کو آگے بڑھانا، یہ والا طریقہ زیادہ کچھ یہ والا طریقہ صرف سے تھا ہی نہیں۔ اور دوسری بات جو میں نے عرض کی وہ یہ تھی کہ وہ خطاب کا ایک طریقہ تھا، تقریر کی صورت میں اس کو سمجھا اور سمجھایا جاتا تھا۔ ان دونوں جو بنیادی چیزیں ہیں، ان سے ہمیں جو نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں، ان نتائج کو اگر ہم انویسٹیگیٹ کریں اور انالائز کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تفسیر قرآن میں ابتدائی عہد میں خدا، قرآن، اس کا مطمع نظر یا منشا کیا ہے، اس سے زیادہ توجہ، ظاہر مقصود وہی تھا ایونچولی، لیکن وہ جو وایا درمیان میں تھا وہ کتاب یا ٹیکسٹ کے بجائے شخص جو بیان کرنے والا ہے وہ رہتا تھا۔ چنانچہ ہمارے سامنے جو چیز آتی ہے وہ پھر اس کے بعد یہ آ جاتی ہے کہ تفسیر بالماسور، شروع میں عرض کیا تھا کہ دو طرح کی تفاسیر عام رہی ہیں، ایک کو تفسیر بالماسور کہا جاتا ہے اور دوسری کو تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے۔ تفسیر بالماسور سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ تفسیر کی جائے قرآن سے یا حدیث سے یا صحابی کے قول سے، اور یہ جو ہے لفظ یہی اس کیونکہ یہ کوئی صحابی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر یہ صرف صحابہ اور حضور پر اور قرآن پر محدود نہیں رہی، اس کے بعد بھی اور چیزیں بھی اس میں شامل ہیں، وہ کیا کیا چیزیں ابھی آ جائیں گی سامنے۔ اور تفسیر بالرائے کا بھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی میں اپنی ذاتی رائے جو ہے نا قرآن میں داخل کر کے اس کے ساتھ تفسیر کروں۔ تفسیر بالرائے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عقل اور کچھ دیگر اصول، یعنی ما سوا احادیث کے یا اقوال صحابہ کے اور چیزیں بھی تفسیر کا حصہ بنی ہیں جن کی بنیاد پر تفسیر کی گئی ہے، مثلا زبان ہے، مثلا فقہ ہے، مثلا کلام ہے، مثلا عقیدہ ہے، مثلا تاریخ ہے، مختلف چیزیں اس میں شامل رہی ہیں جن سے اسباق لے کر تفسیر کی گئی ہے۔ تو تفسیر بالرائے تو بہت تفصیل سے آگے ہم اس پہ بات کریں گے۔ بظاہر یہ لگتا ہے اور یہ ایک عام سی بات ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھی تفسیر بالماسور، تو اصل میں یہ ہے کہ قرآن سے قرآن کی تفسیر، حدیث سے قرآن کی تفسیر، یا صحابہ جو اولین مخاطبین تھے اور فرسٹ جب یہ آ رہی تو فرسٹ ریسیورز تھے، تو پہلے لوگ اور حضور کی صحبت بھی حاصل ان لوگوں کی جو بیان کردہ تفسیر ہے یہ وہ ہے وچ اگر ہم اوپر سی آبزرو کریں یا ایک عام سی اس کو دیکھیں کتنا اہم لگتا ہے کہ یہی سب سے بہترین تفسیر ہوگی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ تفاسیر کے جتنے بھی اصول ہیں ان کے اندر اور جو کچھ ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے اس کو نظر رکھا جائے تو کہا جائے، یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ سب سے کم درجے کی جو تفسیر ہے علمی استدلال کی اعتبار سے وہ یہ ہے۔ اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم کہیں قرآن کی تفسیر قرآن سے نہیں مانتے یا کوئی بھی، اور نہ کوئی حضور کے فرمان کی مطابق کی گئی تفسیر کو نہیں مانتا یا صحابہ کی تفسیر کو نہیں مانتا یا واٹس ایور۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تفسیر بالماسور میں احادیث کی طرح جیسے کتب حدیث ہمارے ہاں دیکھی جاتی ہے کہ اگر ایک حدیث لی گئی ہے، کسی نے کہا کہ حضور نے یہ فرمایا، تو اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اچھا میں نے یہ فلاں سے سنا ہے، فلاں نے فلاں سے روایت کی ہے، فلاں نے فلاں سے روایت کی ہے، اور اس نے فلاں صحابی سے سنی اور فلاں صحابی نے فلاں جگہ پر یا فلاں موقع پر حضور سے یہ سنی ہے یا دیکھی ہے۔ تو وہاں پر تو پوری ایک سند کا طریقہ کار، اگرچہ اس میں بھی ذوق بھی ہے، اچھی زیادہ قابل استدلال اور قابل بھروسہ بھی ہیں اور کم بھی ہیں، موضوعات بھی ہیں، لیکن بہرحال
جو مدون احادیث ہمارے پاس موجود ہیں ان میں بڑی حد تک اصول حدیث کا اور یہ جو چھانٹی کرنے کا عمل ہے اس میں شامل رہا ہے. تفسیر کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا. اب ونس اگین یہ معاملہ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا اس کو آپ لوٹا دیں اس پوائنٹ کی طرف کہ ایک شخص بیان کر رہا ہے. شخص نے کسی نے کہا کہ بھی فلاں تفسیر یہ ہے، فلاں ترجمہ یہ ہے، فلاں مقصود یہ ہے، بس وہ روایت آگے چل رہی. اچھا، اب تفسیر بالمعصور کی یہ کہ اس کے اندر اس طرح استناد کا اور صحت اور ذوق کا وغیرہ وغیرہ کا اس کا وہ نہیں رکھا گیا، خیال نہیں رکھا گیا. اور تفسیر کا علم بھی حدیث کی تدوین کے بہت بعد جا کر اصول تفسیر بنے ہیں اور تفسیر کے اوپر براہ راست غور و فکر کیا گیا ہے. ان ساری وجوہات کی بنا پر ہمارے پاس جو ڈیٹا تفسیر بالمعصور کے نام پر موجود ہے، ہم نے یہ جو میں نے تو یہاں پر اہم کتابوں کا جو لکھا ہوا ہے تو تبریک سے شروع کیے، سویرے مقاتل ابن سلیمان ہے، 2-3 اور کتابوں کے بھی نام بتائے. یعنی پہلی جو تفسیر لکھی گئی ہے بالمعصور ہی یا جو موجود ہے ہمارے پاس وہ 310 ہجری میں یا 300 ہجری 280 سے 310 ہجری تک کے جو زمانہ ہے اس میں یہ لکھی گئی ہے اور سامنے آئی. اور یہی ایک تفسیر ہے. اس کے علاوہ بحر العلوم ہے ابو اللہ سمرقندی کی. آپ ٹائم لائن دیکھ لیں کہ 310 ہجری ہے، 375 ہجری ہے، 427 ہجری ہے، 450 ہے، 516، 700، یہ اس طرح ہے. یہ 9 صدیاں ہیں. 1 2 3 4 5 6 کتابیں ہیں یہ تو، اور 9 صدیاں ہیں. ان 9 صدیوں میں حدیث پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئی. اصول حدیث پر بھی سینکڑوں کتابیں لکھی گئی. اسی طرح کلام کے اوپر بھی دسیوں کتابیں ہیں، بڑی کتابیں. دیگر علوم پر بھی دسیوں کتابیں. لیکن اور تفاسیر بھی ان کے علاوہ بھی لکھی گئی ہیں اس دور میں، بالمعصور کے علاوہ. یہ صرف وہ ہیں جو بالمعصور تفسیر کے اندر لکھی گئی. لیکن بالمعصور جو تفاسیر ہیں ان میں کوئی نیا اضافہ نہیں ہے، کوئی اس میں نہ زیادہ اہم کام نہیں ہے، توجہ اس کو نہیں دی گئی. یعنی اس کو شروع دن سے ہی بہت زیادہ وہ نہیں مانا گیا. اس کو ضعیف ترین قسم تفسیر کہا جاتا ہے. ان میں جو آپ کے سامنے ہے جامع البیان میں پڑھ لیتا ہوں. جامع البیان فی تفسیر القرآن، یہ جس کو تفسیر طبری بھی کہا جاتا ہے، ابن جریر طبری ان کا نام ہے. بحر العلوم ابو اللیث السمرقندی کی یہ بھی موجود ہے. بہت کم ہی علماء اس کا حوالہ بھی دیتے ہیں اور بہت کم ہی آپ کو اس کو جو ہے نا علم دین کے اندر یا مسلمانوں کی تاریخ کے اندر اس کے حوالے کم ملیں گے. طبری کے تو بہت ملیں گے، اس کے بہت کم اکا دکا کی جگہ پہ. ابو اسحاق الثعلبی کی کتاب ہے الکشف والبیان، اس کا بھی کوئی یعنی آپ کو خاص حوالہ نہیں ملے گا. ایک ریفرنس کے طور پر کہ ایک بک ہے فلاں لکھی گئی ہے، موجود ہے کتاب، لیکن اس کو بھی کوئی بہت زیادہ توجہ نہیں دی گئی. الماوردی کی جو النکت والعیون ہے، اس کی بہت ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں، نظر آتی ہیں. طبری کے حساب کی تو نہیں، اس طبری بہت زیادہ نقل کیا جاتا ہے، اس کا حوالہ دیا جاتا ہے، لیکن النکت والعیون کا بھی حوالہ آپ کو جا بجا ملتا رہتا ہے. خاص طور پر چند ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر عقائد کے حوالے سے اس میں جو ہے ان کا اس کتاب کا زیادہ دیا جاتا ہے. بغوی کی معالم التنزیل ہے، یہ بھی معروف کتاب ہے، معروف تفسیر ہے، اور اس کے بھی حوالے ملتے ہیں، اس کو بھی کوٹ کیا جاتا ہے، اس کو بھی ایک اہم کتاب سمجھا جاتا ہے. ابن کثیر کا نام تو مجھے نہیں لگتا کہ کم از کم بر صغیر میں تو شاید ہی کسی دین کی سے دلچسپی رکھنے والے طالب علم نے اسکالر نے ابن کثیر کا نام نہ سنا ہو یا ان کی کتاب کا نام نہ سنا ہو. معروف تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر کہا جاتا ہے. اس کا نام ہے تفسیر القرآن العظیم. اور یہ تفسیر ابن کثیر نے کوئی اپنی تفسیر نہیں لکھی. ایسا نہیں کیا کہ بھی وہ کوئی خاص نقطہ نظر اس میں بیان کرنا چاہ رہے ہوں، جیسے آپ کو مولانا مودودی کی تفسیر میں مولانا مودودی کا نقطہ نظر ملتا ہے. ابن کثیر کی اس تفسیر کا مطلب یہی تھا کہ اس سے پہلے جتنی بھی ان کے پاس روایات، خواہ وہ تاریخی ہیں، خواہ وہ حدیثی ہیں، خواہ وہ صحابہ سے ہیں، خواہ وہ اہل کتاب سے ہیں، وہ عیسائیوں سے آئی ہیں، یہودیوں سے آئی ہیں، یا کوئی دوسری تیسری چوتھی کسی اور جگہ سے آئی ہیں، بس انہوں نے سارے جو ہے نا حوالے نقل کیے. ایک آیت لکھتے ہیں، ایک آیت کے نیچے کو 50 حوالے بھی لکھ دیتے ہیں. وہ فی روایت کذا و کذا، وہ فی روایت کذا کذا، ایک روایت میں یہ ہے، ایک روایت میں یہ ہے، ایک جگہ پر یہ لکھا ہے، فلاں کتاب میں یہ کہا ہوا، فلاں جگہ پر یہ لکھا ہوا، بس وہ نقل کرتے چلے جاتے ہیں. ان کا طریقہ کار. اس کو کوٹ بھی کیا جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے بڑے پیمانے پر. یہ عرب و عجم ہر جگہ پر یہ معروف ہے یہ تفسیر.
لیکن اگر آپ کو کوئی شخص یہ کہے نا کہ ابن کثیر نے فلاں حدیث کی فلاں آیت کی یہ تفسیر کی ہے، تو وہ یا تو کہنے والا دھوکہ دینا چاہتا ہے یا پھر اس کو خود بھی پتہ نہیں، کیونکہ ابن کثیر جو ہے نا اسی یعنی اس کی ایک ہی آیت کی تفسیر میں آپ ابن کثیر سے مشرق میں مشرقی تفسیر بھی نکال سکتے ہیں، مغربی تفسیر بھی نکال سکتے ہیں، اس نے ساری روایتیں جمع کی ہوتی ہیں، وہ آپس میں بڑے مختلف ہوں، متناقض ہوں، انہوں نے سب نے جمع کی۔ الدر المنصور جو ہے جلال الدین السیوطی کی معروف کتاب ہے، اہم کتاب ہے، بہت اچھا کام ہے، لیکن اس کا اچھا ہونے میں 9 صدیاں گزری ہیں، اس سے پہلے 9 صدیوں کا کام ہے، مختلف انواع کا، مختلف اقسام کا، مختلف طریقوں سے، وہ سارے کام کا ایک طرح سے اس میں عکس نظر آتا ہے، ریفلیکشن آپ کو ملتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ تو ایک آپ کہہ لیں کہ بیک گراؤنڈ ہے کہ کیا تفسیر بالمعصور کتابیں کیا تھیں۔ اچھا، تفسیر بالمعصور میں یہ بھی ایک خاص چیز ہے کہ اس میں کوئی قیاس آرائی نہیں کی جاتی، اس میں کوئی یہ نہیں کیا جاتا کہ فلاں جگہ پر چونکہ یہ لکھا ہے تو اس جگہ سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اگر ذہب لفظی ہے، مادہ ہے، وہ ایک جگہ پر اس طرح لیا گیا ہے، اس کا مطلوب تو لیا جائے گا دوسری جگہ پر بھی، فلاں اس کا یہ معنی ہے، فلاں جگہ پر یہ معنی ہے، لیکن اگر اس کے آگے پیچھے کوئی ایسا نیا آ گیا ہے زاویہ جس کے اندر اس کا مفہوم معنی تبدیل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، مثلا لٹرل جو ایکسپلیسٹ جو اس کی میننگ ہے وہ لینا ممکن نہیں ہے، تو وہاں پہ کوئی قیاس آرائی نہیں کی جاتی، تلاش تتبع کی جاتی ہے کہ اچھا فلاں نے کیا کہا ہے، کسی صحابی کا کوئی قول مل جائے، کسی امام کا، کسی عالم کا، کسی اسکالر کا، یا کسی تابعی وغیرہ کا، تو اس کو لے کر نقل کر دیا جاتا ہے۔ یہ فرق بھی ہے اصل میں، اہم فرق ہے سمجھنے کے لیے کہ تفسیر بالمعصور و بالرائے میں کیا فرق۔ یہ بات ہم پہلے کر چکے کہ تفسیر بالمعصور کیا سب سے درست طریقے ہے تفسیر ہے یعنی نہیں، اور کیوں؟ امام زرکشی کا قول ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ یجب الحذر من الضعیف من الموضوع فإنه کثیر، کہ اس میں ضعیف موضوعات وغیرہ وغیرہ بے تحاشا ہے۔ کوئی بھی شخص یہ کہہ کر کہ بھی اچھا فلاں کتاب میں تفسیر بالمعصور میں اس کا یہ ترجمہ یا یہ روایت ہے، یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے، اتنا ہی اتھینٹسٹی اس کے لیے کافی نہیں، اس کے لیے آگے پیچھے آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ وجہ کیا ہے؟ اسرائیلی روایات کی کثرت ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے۔ اچھا، اسرائیلی روایات کس کو کہتے ہیں؟ اسرائیلی روایات اس کو کہتے ہیں، جیسے کہ ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ سویلائزیشنل موومنٹ چل رہی تھی، ساتھ ساتھ آپ ایکسپینشن ہو رہی ہے، آپ نئی نئی تہذیبوں سے مل رہے ہیں، نئی نئی اقوام سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، نئے مذاہب کے لوگ آپ کے مذہب میں شامل ہو رہے ہیں۔ معاف کیجیے گا میری طبیعت، مجھے کووڈ بھی پازیٹیو آیا ہوا ہے، تو میری طبیعت اتنی زیادہ وہ نہیں ہے، تو کہیں کہیں پہ میں ڈسٹریکٹ بھی ہوں گا اور میری آواز بھی بھاری ہوگی، تو جو چیز سمجھ میں آئے ہم اس کو دوبارہ کر لیں گے۔ بہرحال یہ مجھے آج اس کے لیے معاف کیجیے گا۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ اسرائیلی روایات کیا ہیں؟ دیگر مذاہب جیسے ہی شامل ہوئے، اب قرآن میں تو یہود و نصارہ کا ذکر ہے، تو دوسرے مذاہب کے لوگ جب شامل ہوئے تو یا مسلمان ہوئے یا انٹریکشن ہوئے، انٹرمنگلنگ ہو رہی ہے، تو دوسرے مذاہب کے لوگوں سے بھی اچھا جی اس طرح کی چیز تو ہماری کتاب میں بھی ہے، اچھا آپ کی کتاب میں تو وہ کیا ہے، ہم آپ کے علماء نے اس کی کیا تفسیر کی ہے، آپ کے علماء نے فلاں واقعہ کیا بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر وہ جو سورہ بقرہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ میرے خیال میں پہلا واقعہ بھی ہے قرآن میں مذکور ابھی موجودہ ترتیب کے مطابق، جس میں کہ بھئی کہا ان سے کہ بھئی آپ ایک وہ کریں، کیا ہے، ایک گائے کی قربانی کریں، تو وہ کتنے سوال جواب ہیں اس میں نا۔ اچھا، یہ جو سوال جواب ہیں، اس سوال جواب کے ساتھ ایک بڑا ہی مشہور قصہ ہے، معروف روایت ہے، کسی نے سنی ہے یا کسی کو ذہن میں ہے، کوئی بیان کرنا چاہیں تو مجھے بڑا دلچسپی ہوگی، کیونکہ ہمارا تو واقعات کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ ہیں نا، وہ مینیپولیٹڈ ہیں، لیکن اگر وہ اس کی اپنی را فارم میں کسی کو یاد ہو، کوئی بتا سکیں تو، کسی نے اگر سنا ہے، والدہ تھی، اس کا ایک بیٹا تھا، اور اس بیٹے کے ساتھ جو ہے نا بہت سارے مسائل تھے، اور سنا ہے کسی نے وہ یا پڑھا ہے کہیں؟ وہ آیتیں ہیں نا ذہن میں کہ جب ان سے کہا کہ
گائے کی قربانی دیں تو کہا کہ نہیں، وہ انہوں نے آگے سے کہا کہ کون سی قربانی، کون سی گائے، اس کا رنگ کیسا ہو، اور چھوٹی ہو کہ موٹی ہو کہ ایسی ہو کہ ویسی ہو. اللہ تعالیٰ نے وہ پوری روایت بیان کی، اور اس کے پیچھے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. میں عرض کیے دیتا ہوں کہ جو مشہور ہے، اور یہ اس تفسیر بالمعصور کے زیر اثر بہت ساری جگہوں پر لکھا ہوا ہے، کہ والدہ کا ایک بڑا ہی فرمانبردار بیٹا تھا، اور وہ والدہ کی خدمت کی خاطر باقی کام وام کچھ نہیں کر پاتا تھا، تو ان پر بڑے فاقے اور وغیرہ وغیرہ چیزیں تھیں. بس ایک ہی گائے تھی اس بیچارے کی، تو اس گائے کو وہ جو وہ پالتا تھا، اور اس کی والدہ اس کو کہتی تھی، دعائیں دیتی تھی کہ بس یہی گائے تمہارے لیے سارا کچھ کر دے گی، فلاں اس طرح کی چیزیں وہ کرتے 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 اس طرف دوسری طرف جب یہ قتل کا ایک واقعہ ہوا، اور اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ فلاں فلاں نوعیت کی جو ہے نا وہ کریں، گائے کریں، تو اس رنگ کی گائے نہیں مل رہی تھی، تو لوگ ڈھونڈتے 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 اس لڑکے کے گھر آ گئے. اور جب اسے کہا کہ آپ یہ بیچیں، تو اس نے کہا کہ نہیں بھائی، میں تو یہ میرے پاس ایک ہی گائے ہے، اس سے ہم دودھ پیتے ہیں، ہم تو میں تو فروخت نہیں کر سکتا. تو پھر انہوں نے گائے کے وزن کے برابر اس کو اشرفیاں سونے کی دی. تو اس طرح اس کے بھی دن پھر گئے، اور یہ سارا معاملہ ہو گیا. اب یہ تفسیر کے ذیل میں لکھا ہوا، یہ ہے اسرائیلی روایت کہ کسی نے کہا کہ بھئی اچھا، چونکہ جی یہود و نصارہ کا واقعہ تھا، یہود کا تھا، تو بتائیے کہ بھئی وہ کیا ہوا تھا. تو انہوں نے بتا دیا کہ اچھا جی اس طرح تھا. جیسے عام روایتیں ہوتی ہیں، بہت سارے تفاصیل قصے وصے ہم سنتے بہت پڑھتے رہتے ہیں آج کل بھی. تو بالکل بزرگ حضرات سے ہم سنتے رہتے ہیں اس طرح کے واقعات. تو وہ جو چیزیں جب آ گئیں یا ہو گئیں، تو یہ بے تحاشا ہیں. یہ تو میں نے بہت ایک ہی واقعہ، قصص الانبیاء کے نام سے بڑی موٹی موٹی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں. وہ جو قصص الانبیاء ہیں ان کے اندر بڑی لمبی چوڑی تفاصیل ہیں. وہ ساری روایات کے زیر اثر، یہ روایات کے نام پر، یہ اسرائیلی روایات کے نام پر وہ ادھر آئی ہوئی ہیں. اسرائیلی روایات سے ہرگز مراد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی یہودیوں کی سازش کے طور پہ یہاں پہ شامل کی گئی، یا کوئی آج کے موجودہ اسرائیل نے جو نا وہ مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے اس میں ڈالی ہوئی. اسرائیلی روایات سے مراد وہ ہیں جو قصص، چونکہ تینوں مذاہب کا اوریجن ایک ہے، تینوں مذاہب بہت ساری جگہوں پر ملتے ہیں، تو وہ علماء کی ایک دوسرے کے بارے میں بات چیت کی بھی، اچھا فلاں جگہ پر آپ کا جو یہ واقعے کا ذکر ہے، مثلا وہ جو ہے کہ بھی اقوام کو بندر بنا دیا گیا تھا، تو اس کے بھی سارے لمبے چوڑے جو قصے ہیں وہ ادھر سے آ رہے ہیں. نہ حضور نے تفصیل سے اتنا کبھی بیان کیا، نہ کسی اور نے. کچھ کچھ جگہوں پر کچھ کچھ واقعات حضور نے بھی بیان کیے ان سے جب پوچھا گیا. اسی لیے یہ والی جو تفسیر کا یہ والا پورشن ہے، اس میں جتنی بھی دخل اندازی ہے وہ صحابہ کرام کے زمانے سے اور ان کے بعد تابعین کے زمانے سے اسی سے آ رہی. یہ میں نے حوالے کے طور پہ لکھا ہے کہ تفسیر مقاتل ابن سلیمان 150 ہجری میں، اس میں بے تحاشا ہیں یہ ساری چیزیں. بلکہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ منبع جو ہے جہاں سے مختلف ہماری فکر کے اندر یہ والی روایات کا اثر بھی آیا ہے اور ان کا حصہ بھی پڑا، وہ ادھر سے ہی آیا ہے، مقاتل بن سلیمان کی اس تفسیر سے. بہرحال اس میں یہ نہیں ہے کہ میں نے یہ جو تفسیر کر رہا ہوں یہ میں نے فلاں سے فلاں جگہ سنی، فلاں کی فلاں پہ ملاقات ہوئی، جیسے کہ سند کا طریقہ ہوتا ہے حدیث میں کہ حدثنا بخاری حدثنا اکرمہ حدثنا فلاں عن ابن فلان عن ابن فلان عن صحابی عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح کا کوئی سلسلہ اس میں نہیں ہوتا. یہ اسناد کے بغیر ہی روایت کی جاتی تھی، چنانچہ بے تحاشا موضوعات. اب میں بغیر اس کے کہہ دوں کہ بھئی مطلب میں مدینے گیا ہوں، حج کرنے کے لیے گیا ہوں، عمرہ کرنے کے لیے، میں واپس کوفہ آ گیا ہوں، وہاں پر بیٹھ کر میں بتاتا ہوں، لوگوں کو واعظ دے رہا ہوں کہ میں سورہ فاتحہ ہی پڑھ رہا ہوں، اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے میں جو ہے کہتا ہوں کہ وہاں پر فلاں شیخ نے یہ کہا ہے، تو کس نے اس کی ویریفیکیشن کرنی ہے، کس نے اوتھینٹسٹی پوچھنی ہے. تو اس طرح فلاں کے نام پر فلاں کے نام پر سب کچھ چلتا ہے. سب سے بڑا نام تفسیر بالمعصور کے اندر جو ہے وہ عبداللہ ابن عباس کا ہے. ہم شروع سے ان کے بارے میں ذکر کرتے رہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ویسے بھی تفسیر آپ جب بھی دیکھتے ہیں بر رائے ہو یا موجودہ تفاسیر بھی ہوں، اس میں بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو مستند روایات ہیں ان کو لے کر اگر تفسیر کی کوئی بات کی جائے تو اس کو تسلیم کیا جاتا ہے بالعموم. لیکن جتنی بھی روایات ہیں ابن عباس کے نام سے، ابن عباس نے ان کا آپس میں شدید اختلاف.
وہی بات جو میں نے ابن کثیر کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی کہ ایک ہی آیت کی ترجمے اور تفسیر میں وہ مطلب ایک ہی لفظ کا یا ایک ہی مفہوم کو جو نا کبھی وہ مشرق بتا رہے ہوتے ہیں، مغرب بھی بتا رہے ہیں، جنوب بتا رہے ہیں تو شمال بھی بتا رہے ہیں، وہ سارا کچھ اب انہوں نے بتایا یا نہیں بتایا، لیکن ان کے نام پر یہ سب کچھ موجود ہے۔ اچھا، ایک آخری سی بات اس باب میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں علماء کرام، یعنی ان ساری خرابیوں کے بعد اس کو ایک ویلیو دی جاتی ہے، اس تفسیر بالمعصور کی اپنی ایک ویلیو، وہ ویلیو کیا ہے اس کو مختلف لوگوں نے مختلف طریقوں سے انٹرپریٹ کیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یعنی انہوں نے اس کو دیگر مذاہب کے ساتھ جو اسلام کا یا قرآن کے جو بیان کردہ واقعات ہیں ان میں انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہتے ہیں کہ دیکھو اسرائیلی روایات ہیں، غلط صحیح اپنی جگہ پر، لیکن یہ روایات یا ان کے علماء کی طرف سے یہ چیزیں سامنے آنے کا مطلب یہ کہ قرآن نے جو ان کے بارے میں بات چیت کی ہے اس کو وہ بھی ریکگنائز کر رہے ہیں کہ ہاں ہمارے اس طرح کے معاملات تھے، ادروائز وہ کر سکتے تھے کہ بھی ہمارے پاس ہم یہ جھوٹ لکھا ہوا ہے قرآن میں، ہمارے طرف اس طرح کا کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ والی کچھ لوگ اس طرح سے اس کو بیان کرتے ہیں کہ تفسیر بالمعصور یا اسرائیلی روایات کا یہ والا ایک بڑا فائدہ ہے، یہ مفید ہے اس معنی میں۔ ایک اور رائے یہ ہے کہ بہت ساری جو بات کی تفسیر کے اندر علوم اور تدبر اور تعقل اور تفکر کے بہت سارے جو رستے کھلے ہیں وہ بھی ان سے ہو کر ہی گزرتے ہیں، کئی جگہوں پر کئی چیزوں میں اس کا ایک اپنا ایک کردار ہے۔ مثال کے طور پہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ خراب گھڑی بھی دن میں 2 بار صحیح وقت دیتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جب صحیح طرف جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں کچھ غلطی ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ یہ غلطی ہے تو یہ صحیح ہے، یا اگر یہ نیگیٹو ہے تو یہ پازیٹیو ہے تو اس کا نیگیٹو یہ ہے، تو وہ نیگیٹو کی اگرچہ اس کی پازیٹیوٹی میں براہ راست کوئی کردار نہ بھی ہو تو بھی اس کی ریکگنیشن کے لیے اس کا کردار تسلیم کیا جاتا ہے، ضد جس کو ہم کہتے ہیں آزاد۔ تو یہ اس معنی میں بھی ان کی ایک قیمت ہے کہ تفسیر بالمعصور کی ان بہت ساری چیزوں یا اس طرح کی بہت سارے اختلافات اور متناقض گفتگو کے بعد یہ تو کم از کم فائدہ ہوا کہ لوگوں نے اس پر غور و فکر اور تدبر کر کے ان چیزوں کو پھر الگ الگ کیا اور آگے پیچھے ساری چیزیں۔ کچھ لوگوں نے پھر اس کا یہ والا پہلو بھی سامنے رکھا ہے کہ لسانی اعتبار سے بھی بہت ساری چیزیں ایڈجسٹ کی جاتی تھیں یا ہوتی تھیں۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اندر بہت ساری چیزیں، بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ بہت سارے تو نہیں لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حجازیین اور عرب جو تھے ان کے ہاں یہ الفاظ معروف نہیں تھے، مستعمل لفظ میں شاید استعمال نہیں کریں، یعنی یوز ٹو، تو وہ فیملیئر نہیں تھے ان لفظوں، ایسے کئی الفاظ قرآن کریم اور ان الفاظ کی سوائے قرآن کے اور کوئی ہمیں تاریخی سند عرب کلام میں اس میں نہیں ملتی ہے۔ اس طرح کے الفاظ کے کیا معنی ہے؟ ظاہر اس کے لیے کوئی روایت چاہیے، اس کے لیے کوئی آپ کو کوئی حوالہ چاہیے، خود قرآن نے بھی اس کی تشریح نہیں کی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اس کو سمجھ گئے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی حوالے سے ہی سمجھا ہو، اور وہ ہو سکتا ہے کسی نے خود حضور سے پوچھا ہو اور انہوں نے بتایا ہو لیکن انہوں نے آگے اس کو روایت کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ لیکن اس طرح کے بہت سارے الفاظ کی وہ مصداق، جس کو گاندھی صاحب اکثر کہا کرتے ہیں، مصداق کے تعین میں ان کا ایک بڑا کردار ہے، بالمعصور یا جو منقولی اقوال ہیں۔ ایک خاص نقطہ اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، مثال کے طور پر آپ یہ جو ہے ذبیح اللہ، اس پر ہمارے کتاب بھی لکھی ہے ہمارے حلقے کے بزرگ ہیں، اور اس پر خاصی لیدے ہوتی ہے، بحث کی جاتی ہے یہودیوں کی سے، اور یہ ایک اہم مسئلہ رہا ہے ہسٹری کہ ذبیح اللہ کون تھے؟ کیا وہ سیدنا اسماعیل تھے یا سیدنا اسحاق؟ ہم باوجود ہے کہ دونوں کا سے محبت رکھتے ہیں، دونوں کی قدر کرتے ہیں، احترام رکھتے ہیں،
لیکن ہمارے ہاں معروف بات یہ ہے کہ وہ سیدنا اسماعیل، لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سیدنا اسحاق۔ ان معصور جو تفاسیر ہیں خاص طور پر ابن عباس سے منقول، اس سیدنا اسحاق کے بارے میں بھی ان سے روایت ہے اور سیدنا اسماعیل کے حوالے سے بھی۔ اب یہ کہاں سے آئی ہیں، کیسے آئی ہیں، ان کا آنا ٹھیک تھا غلط تھا صحیح تھا جو بھی تھا، لیکن اس کا ایک فائدہ کہہ لیں وہ یہ ہے کہ اس بحث کو ہم مسلمانوں نے اپنی بحث بھی سمجھی، یعنی یہ بحث صرف خارج سے ہی آتی یہودیوں کی طرف سے، ظاہر ہے کہ ہم نے اس کو وہ کر دینا تھا، ریجیکٹ کر لینا تھا، ریفیوز کر لینا تھا کہ یہ تو ہم نہیں مانتے، لیکن ابن عباس نے جب اس کو نقل کیا ہے رضی اللہ عنہ، تو اس سے اب یہ دونوں چیزوں کو کے بارے میں غور و فکر اور تدبر کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے جو بہت آگے بڑھتا رہا ہے، ابھی تک چل رہا ہے۔ ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جدید ہسٹری کے اندر بھی کہ جو اس میں یوں یا یوں رہتے ہیں۔ مثلا مجھے خود بھی کوئی بہت زیادہ اطمینان بخش صورتحال کا سامنا نہیں ہے ابھی تک کہ یہ ذبیح اللہ کون ہیں، کیا وہ اسماعیل ہیں تو ہیں کیوں ہیں، اور وہ اسحاق ہیں تو وہ کیوں ہیں، یا دونوں میں سے کوئی ہے یا نہیں ہے، یا جو اب اللہ نے قرآن میں جب ذکر کر دیا تو اس کا یہ تو مطلب ہے کہ وہ ابراہیم کے بیٹے ہیں اور ذبیح اللہ ہیں، اور ابراہیم کے دونوں بیٹے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں سے کون سا ہے، اس میں کافی ساری میلانات ہیں دائیں اور بائیں۔ بہرحال ہم یہاں سے ہم آگے دوسری طرف جائیں گے، تفسیر بالرائے کی طرف جائیں گے، اور وہاں پر ہم انشاءاللہ پہلے فقہی جو تفاسیر ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے تفسیر بالمعصور کی آخری دو تین چیزیں، شان نزول ایک اہم ہوتا ہے تفسیر میں، یہ تمام تفاسیر میں آپ کو نظر آتا رہے گا، وہ بھی بالمعصور ہی سے سامنے آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کس حالات میں اور کس موقع پر اور کن حالات میں کن دنوں میں آیات نازل ہوں، اور یہ اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے، تفسیر بالرائے کے اندر اس کی کوئی رستہ نہیں ہے اس تک پہنچنے کا، اس کو سمجھنے کا، تو وہ صرف اور صرف تفسیر بالمعصور یا روایت کی بنیاد پر ہی طے ہو سکتا ہے، اور تقریباً سبھی نے اس میں یہ روایت کی ہے، اور اس میں کوئی بہت بڑا اختلاف بھی نہیں ہے، تھوڑا بہت جو شان نزول میں اگر کوئی واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کی تفصیلات میں 19-20 مل جاتی ہیں، لیکن ادروائز تقریباً تمام تفاسیر، تمام آیات کے یا تمام پیراگرافس کے الگ الگ شان نزول وہ موجود ہیں، اور یہ بھی تفسیر بالمعصور سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو یہ دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں تفسیر بالمعصور سے جو ہمارے سامنے آتی ہیں، یعنی اس کو بالکل ہی کل عدم یا ردی کی ٹوکری میں ڈالنے والے جو لوگ ہوں گے یا کہیں گے تو وہ غلط ہے۔ یہی طریقہ ہے مناسب کہ اس کو دیکھ کر ساتھ ساتھ چلا جائے۔ ابھی تو بہت زیادہ کام ہو چکا ہے جدید دور میں، خاص طور پر مستشرقین نے اس کے اوپر بہت سارا کام کیا۔ مستشرقین نے اس حوالے سے 3 طرح کا کام کیا ہے۔ ایک تو وہ ہیں کہ جنہوں نے غلط ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بھئی یہ دیکھو فلاں یہ ایک ہی بندہ یہ بھی کہتا ہے وہ بھی کہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ سب بس ہوائی باتیں، توہماتی باتیں، اور اس طرح کا نقطہ نظر رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور جنہوں نے کام بھی کیا اس کے اوپر کہ جو یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ سب کچھ جو ہے یہ نعوذ باللہ حضور نے شام وغیرہ کے سفر میں یہودی اور عیسائی علماء سے ملنے بیٹھنے اور ان لوگوں سے جو کچھ سنایا ان کے مذاہب کے بارے میں، ان کی تاریخ کے بارے میں، وہی انہوں نے قرآن میں شامل کر دی۔ تو وہ کچھ لوگوں کا ہمیشہ یہی فوکس رہتا ہے کہ جدید اس طرح کے کام کرنے والوں میں کہ وہ یہ ثابت کر دیں کہ اچھا یہ کیسے ادھر سے آیا ہے، کیسے ادھر سے آیا ہے، یہودیت سے کس طرح آیا ہے، عیسائیت سے کس طرح ہے وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا طریقہ کار آپ کہہ سکتے ہیں اکیڈیمک ہے، وہ اس نوعیت کا رہا ہے۔ گولڈ زیئر نے بھی بہت اچھا کام کیا، ان کے اعتراضات اور ان کے سوالات اپنی جگہ پر، لیکن باہر ان کا کام بھی بہت اہم ہے کہ جس میں انہوں نے یہ اس کو کرسٹلائزیشن کا کام کرتے ہوئے انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ سامنے لا سکیں
بھی کچھ کون سی چیزوں کو لیا جا سکتا ہے، کون سی چیزیں بعد کے ادوار میں داخل ہوئی ہیں، اور کون سا واقعہ شروع میں اتنا سا تھا اور پھر وہ کس طرح سے پھیلا ہے. تو اس طرح کا بڑا اہم کام ہے ان کا جو سامنے آتا ہے. ایک بہت اہم کتاب جو انگلش میں بھی میرے خیال میں موجود ہے، جاپنیز میں لکھی تھی، زوتسو، جاپان کی بہت بڑے مفسر اور بڑے قرآن کے بڑے اسکالر گزرے ہیں جدید دور میں. مجھے بھی اس کتاب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. یہاں پہ اس کا اردو ترجمہ مجھے ملا تھا، یہاں ڈاکٹر خالد مسعود نے کیا تھا ان کا ترجمہ، دینی اخلاقیات کے قرآنی مفاہیم. اس میں بھی بڑا ایک وسیع تناظر میں ان ساری چیزوں کے اوپر بحث کی ہے کہ کس طرح ایک لفظ قرآن میں آیا ہے تو اس کے ترجمے کو، تفسیر کو لے کر کس طرح سے وہ وقت کے ساتھ ساتھ دیگر علوم کی بنیاد پر بدلتا ہے. تو تفسیر بالماثور کے اس حوالے سے یہ بھی ایک کردار ہے کہ وہ اولین دور میں کتنی سادگی کے ساتھ اپروچ کیا گیا ہے، اس کا بھی آپ کو ایک تاثر ملتا ہے. آپ کو ان کے ہاں ان تفاسیر کے اندر، ساری تفاسیر کے اندر، خاص طور پر جو ابتدائی دور کی ہیں، ان میں تفصیلات نہیں ملیں گی اس معنی میں، یعنی وہ کمپلیکسٹی جس کا ہم پچھلی بار بات کر رہے تھے کہ کمپلیکس سوال، کمپلیکس جواب، کمپلیکس سچویشنز کو ٹیکل کرنا، ان کے ساتھ جو ہے نا انٹرمنگلنگ کرنا، کنٹسٹیشن کرنا، اس طرح کا کوئی سلسلہ نظر نہیں آتا. اللہ نے بیان کیا ہے اور یہ اس طرح ہوا تھا اور اس کا یہ مطلب. تو میرے خیال میں ہم یہاں پہ رکتے ہیں کیونکہ تفسیر بالرائے پورا ایک الگ طرح کا جہان ہے، تو اس لیے ہم اس کو پھر اگلے اس میں لے لیتے ہیں.